اسلام میں سود، ربا، انٹرسٹ قطعی طور پر حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر مکمل اجماع ہے کہ سود کی ہر شکل، چاہے وہ تجارتی ہو یا ذاتی، مکمل ممنوع ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں سود کی حرمت، قرآن مجید میں سود کو سخت ترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278-279 میں ارشاد ہے کہ جو لوگ سود نہیں چھوڑتے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں واضح کیا گیا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ سود خوروں کا انجام، قیامت کے دن سود کھانے والے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سود کی مذمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے، دینے اور اس میں معاونت کرنے والوں پر سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کا لکھت پڑھت کرنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ اسلامی معیشت میں سود کو ممنوع قرار دینے کی چند اہم حکمتیں یہ ہیں۔ سود کے نظام میں امیر بغیر کسی محنت کے مزید امیر ہو جاتا ہے، جبکہ غریب قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ سود معاشرے سے ہمدردی، اخوت اور قرض حسنہ بغیر سود کے قرض کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے۔ سود دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیتا ہے، جس سے معاشرے میں معاشی انصاف قائم نہیں رہتا۔ سود کی دو بنیادی اقسام ہیں: قرض کی واپسی کے لیے طے شدہ وقت کے بدلے میں جو اضافی رقم لی جائے، جیسے بینک لون پر سود۔ دوسرا، برابری کا سود، ایک ہی جنس کی دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرتے وقت ایک طرف سے مقدار کا زیادہ ہونا، جیسے عمدہ کھجور کے بدلے زیادہ مقدار میں عام کھجور کا تبادلہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسے عادلانہ معاشی نظام کی دعوت دیتا ہے جہاں نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ہو، جیسے مضاربت اور مشارکت، جبکہ سود میں تمام نقصان صرف قرض دار کا اور نفع صرف سرمایہ دار کا ہوتا ہے، اس لیے یہ حرام مطلق ہے۔ کیا اسلام میں سود کی کوئی صورت جائز ہے؟ اسلام میں سود کی کسی بھی شکل یا صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت 275 میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، وَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود لینے والا، دینے والا اور اس کا معاہدہ لکھنے والا، اس پر گواہی دینے والا، یہ تمام افراد گناہ اور اللہ کی لعنت میں برابر کے شریک ہیں۔ قرض کی رقم پر پہلے سے طے شدہ کوئی بھی ایسا نفع جو بغیر کسی محنت یا کاروباری نقصان کے خطرے کے حاصل کیا جائے، وہ سود کہلاتا ہے۔ سود اور تجارت، بزنس میں فرق۔ بہت سے لوگ سود اور کاروبار کے نفع کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں ان دونوں کے درمیان بڑا واضح فرق ہے۔ تجارت، پروفٹ اینڈ لاس، حلال، اس میں نفع اور نقصان دونوں کے امکانات ہوتے ہیں۔ آپ رقم کے ساتھ اپنی محنت، وقت شامل کرتے ہیں یا کوئی مادی چیز ہے۔ سود، اس میں سرمایہ دار کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، رقم دینے والا ہر حال میں اپنے اصل مال پر طے شدہ اضافی رقم وصول کرتا ہے، چاہے سامنے والے کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا، اسلامک بینکنگ، حلال متبادل۔ اگر آپ کو گاڑی، گھر یا کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو سود کے بجائے شریعت کے بتائے ہوئے حلال طریقوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کا سرمایہ اور دوسرے مضاربت شخص کی محنت، جس میں نفع پہلے سے طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوتا ہے اور نقصان صرف سرمایہ والے کا ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے سرمایہ کاری کی مشارکت جاتی ہے اور نفع و نقصان میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ بینک یا کوئی شخص آپ کو اپنی نفع مرابہ شامل کر کے کوئی چیز ادھار یا قسطوں پر بیچتا ہے، یہ سود نہیں بلکہ جائز تجارت ہے، کیونکہ اس میں مادی چیز کا سودا ہوتا ہے۔ کسی ضرورت مند کو بغیر قرض حسنہ، کسی نفع یا لالچ کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے بلا سود قرض دینا، کم ہو یا زیادہ ہو، یا وہ سود کی شرح بھی نام سے لیا جائے، اسلام میں اس کی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔